ڈاکٹر صاحبہ جو کچھ واٹر ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بگلیہار ڈیم جو ہے اس پر جب پاکستان نے کچھ اعتراضات کیے تو اس کی اونچائی کم کی گئی. اسی وجہ سے اگر انڈیا یہ دعویٰ بھی کرے کہ ہم نے بگلیہار ڈیم سے پاکستان کے دریائے چناب کا پانی بند کر دیا ہے تو زیادہ عرصے کے لیے وہ بند ہے کیونکہ اس کی کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے پانی بند کرنے کی. کچھ دنوں کے بعد 2-3 دن کے بعد ان کو وہ کھولنا ہی پڑے گا. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, کھولنا پڑے گا. اور انڈیا واٹر ایز اے ویپن اگینسٹ پاکستان استعمال کرتا رہا ہے. جب زیادہ پانی آتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے پانی پاکستان کی طرف, فلڈنگ ہوتی ہے, اور جب پانی کی قلت ہوتی ہے تو پانی روک لیتا ہے. لیکن اگر ٹریٹی ان ابائنس ہے جو کہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, ایک لیگل کانسٹرکٹ نہیں ہے, لیکن کیا اس ابائنس کے پردے میں وہ اور سٹرکچرز وہاں کنسٹرکٹ کرے گا؟ اور افغانستان میں جو اس کو اسٹریٹجک سپیس حاصل ہے اس حوالے سے کابل ریور پہ ہمارے خلاف کوئی کام کرے گا؟ میری گزارش یہ, یہاں بہت معتبر لوگ بیٹھے ہیں, ہمارا جو واٹر ویژن ہے کیا وہ اس صورتحال کو انکوآپریٹ کرتا ہے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہدف پانی ہے. اچھا, تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, اس پر ایک ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے قومی اسمبلی میں کہ انڈیا نہ صرف جو ہے دریائے چناب, جیلم اور دریائے سندھ کا پانی جو ہے اس کو بند کرنا چاہتا ہے, بلکہ منموہن سنگھ صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وہ خود گئے تھے افغانستان میں اور انہوں نے بلینز آف ڈالرز پیش کیے تھے اس وقت جو افغان حکومت تھی کہ جی آپ دریائے کابل پہ اور کنڑ پہ آپ ڈیم بنائیں اور ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں. تو ادھر سے بھی وہ آپ کا پانی بند کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے میر صاحب, یہ جو مختلف فورمز ہیں نا, جیسے ابھی سینٹ کا اجلاس ختم ہوا, متفقہ قرارداد وہاں پہ اسی طرح پیش کی گئی, اور وہاں پہ بھی آپ کو ایک قومی یکجہتی کا پیغام جو ہے وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کی طرف سے, اتحادیوں کی طرف سے آیا, وہ بھی ایک فورم ہے. عامر ڈوگر صاحب ابھی آل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا ہے اور ہم نے اس کی تمام جو معمول کی کارروائی تھی وہ معطل کر کے ایک قرارداد کے ذریعے, اور اس کے بعد ہم نے اس ایشو کے اوپر جو پاکستان انڈیا میں اس وقت جو تناؤ کی کیفیت ہے اس پہ بحث کا آغاز کیا ہے, اور اسے اوپن کون کر رہا ہے؟ لیڈر آف اپوزیشن, وہ اوپن کر رہے ہیں اس ڈیبیٹ کو. تو یہ اے پی سی کی ایک شکل ہے. اس وقت اسمبلی اپنی نارمل کارروائی نہیں کر رہی, وہ صرف اس ایک ایشو کو ٹیک اپ کر رہی ہے. تو لہٰذا اگر آپ ایک مخصوص دن ایک مخصوص جگہ پہ کچھ چند لوگوں کو, پارٹیوں کو بٹھا کے اے پی سی کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, ہمیں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. گورنمنٹ بھی بلا لے گی, خان صاحب کو بھی آنا چاہیے اے پی سی میں, تو قومی اسمبلی میں تو نہیں بلا لے گی. خیر وہ ایک الگ بات ہے, میں اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن ہر فورم کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ, اپوزیشن کے ساتھ, پاکستان میں باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ, ہماری افواج پاکستان, انٹیلیجنس کے ادارے, آئی ایس پی آر, اس کے بعد ہماری جو وزارت خارجہ ہے وہ پوری دنیا میں ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ ہے, اپنے وزرائے خارجہ کے ساتھ, ہیڈ آف اسٹیٹس کے ساتھ. اور پاکستان اپنا موقف جو جہاں تک دے رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان کو پوری دنیا میں انڈین نیریٹو کے اوپر ایک واضح برتری حاصل ہوئی ہے. کیونکہ انڈیا جو ہے وہ بالی ووڈ کی دنیا ہے, جھوٹ بولنا, ڈرامے کرنا وہ ان کی خون اور شرست میں ہے. لہٰذا یہ ڈرامے بازی تو وہ کب سے کر رہے ہیں اور اپنا نیریٹو جو ہے وہ سیل بھی کرتے رہے ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ پوری دنیا نے پاکستان کے موقف کو مانا ہے, اور اس موقف کو کہ جناب ہمارا جو بارڈر ہے آزاد کشمیر, وہاں سے پہلگام جو ہے 280 کلومیٹر ہے, اور پہلگام تک تو راستہ بھی نہیں جاتا, لوگ گھوڑوں پہ جاتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں نا اس کی کوئی ویڈیوز وغیرہ, تو گھوڑوں پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ کیسے لوگ گئے, کیسے جناب حملہ ہوا, اور اس کے بعد حملہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد 2:30 جو آپ کہہ رہے ہیں جی حملہ ختم ہوتا ہے, تو 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر درج ہو کے پاکستان پہ الزام لگا کے جناب آپ کی تحقیقات بھی ہو جاتی ہیں. اس وقت جب کہ ڈیڈ باڈیز اور زخمی پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ حملہ ہوتا ہے, اور آپ جناب ان کو طبی امداد دینے سے پہلے پرچہ ہو جاتا ہے پاکستان کے خلاف. تو یہ جو انہوں نے ایک ڈیزائن تو کر لیا, پلان تو کر لیا, لیکن اس میں اتنے واضح فالٹس رہ گئے ہیں کہ وہ بری طرح بے نقاب ہوئے ہیں. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جو پانی کی بات آپ کر رہے ہیں نا, یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا نے ایسا کیوں کیا. اس سے پہلے بھی ایسے وہ فالس فلیگ آپریشن کر چکا ہے. یہ آپریشن جو اس نے کیا اس کے پیچھے یہ پانی ایک ایشو ہے, یہ ماننے والی بات ہے, ہمیں اس کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہے. سنتاس معاہدے کو وہ چھیڑنے کی کوشش جو اس نے فوری طور پہ کی ہے, یہ ایک ریزن تھی, لیکن ہم بالکل پرعزم ہیں اور کمیٹڈ ہیں اور تیار ہیں کہ وہ یہ کر نہیں سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جن پراکسیز سے ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں, جو انڈیا کی پراکسیز بلوچستان میں جو ہے وہ دہشت گردی پاکستان میں کر رہی ہیں, کے پی میں کر رہی ہیں, ان پراکسیز کے لیے سپیس بہت تنگ کر دی گئی ہے. یہ دوسری وجہ ہے کہ انڈیا نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہے تاکہ ہماری افواج انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ
جو بلوچ علیحدگی پسندوں کے جو کچھ سوشل میڈیا پہ اور ان کے جو ڈیجیٹل اخبارات ہیں, ان کی جو نیوز ویب سائٹس ہیں, ان کو بھی انڈیا نے بلاک کر دیا ہے. یہ ویسے عجیب بات ہوئی ہے. نہیں, انڈیا تو انہیں اسپانسر کرتا ہے, غلطی سے بلاک کر دیا ہوگا, کیونکہ ہمارے جتنے لوگ پاکستان کے ہیں, ہمارے پولیٹیشنز ہیں, ہمارے ویلاگرز ہیں, سارے عمران خان صاحب کو سارے بلاک کر دیے ہیں. عمران خان کو بھی بلاک کر دیا. کہ عمران خان صاحب نے جو ابھی ان کی پارٹی بات کر رہی ہے, وہ ملک کی بات کر رہی ہے, خیر کی بات کر رہی ہے. یہ بات تو ہمیں ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں کہ بھائی سیاست سیاسی میدان میں کرو, اسٹیٹ سے اور اسٹیٹ کے اداروں سے نہ لڑو. لیکن وہ ہمارا آج کا سبجیکٹ نہیں ہے, میں اس میں کوئی بات نہیں کروں گا. میں نے تو انہیں کل نہ آنے کا گلہ بھی نہیں کیا, اس لیے کہ ہم اب یہ گلے شکوے کی اسٹیج سے آگے جا کے بالکل یکسوئی کے ساتھ متحد ہو کے انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں. ڈوگر صاحب یہ بتائیں کہ کیا اب یہ جو سلال ڈیم وہ کہتے ہیں جی ہم نے وہاں پہ پانی بند کر دیا, تو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, اس پہ شاید آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا نے 12 اپریل 1978 کو ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ سائن کیا تھا سلال ڈیم پہ. انڈیا کی طرف سے اٹل بہاری واجپئی تھے اس وقت کے وزیر خارجہ, اور پاکستان کے سیکرٹری خارجہ تھے آغا شاہی, اور انہوں نے اس ڈیم کی جو اونچائی تھی وہ کم کرنے کے بعد ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ سائن کیا. اب یہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے, اور اگر انڈیا سلال ڈیم سے بھی پاکستان کا پانی بند کر رہا ہے, جو کہ انڈین میڈیا دعویٰ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو کیا پاکستان کو شملہ ایگریمنٹ سسپینڈ نہیں کر دینا چاہیے اب؟ ہاں جی میر صاحب دیکھیں, بالکل آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. سندھ طاس معاہدہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا تھا, 10 سال بیٹھک ہوئی تھی, 10 سال, اور متعدد نشستیں ہوئیں, اور اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوا, اور جو دنیا کا بہترین ایگریمنٹ اس کو گنا جاتا ہے سندھ طاس معاہدہ کو. اور جب سے یہ ایگریمنٹ ہوا اس پہ عمل درآمد مور لیس 90% تو ہو رہا ہے, لیکن 10-15-20% اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے ہمیشہ. بغل ہار ڈیم بننا بھی اس کی خلاف ورزی ہے. اور 1978 میں جو سلال ڈیم پہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوا تھا, یہ اسی کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اب سندھ طاس معاہدے میں کوئی نیا ڈیم آپ نہیں بنائیں گے. اسی طرح یہ سیٹ سلیمانکی کے پیچھے ڈسٹرکٹ فیروز پور میں ستلج اور بیاس کے اوپر بھی انہوں نے ایک پیچھے ڈیم بنایا, اور اگر یہ وہاں ڈیم کا پانی روکتے ہیں, سلال پہ روکتے ہیں, بغل ہار پہ روکتے ہیں, تو پیچھے ان کے ضلعوں کے ضلع, صوبوں کے صوبے ڈوب جائیں گے. یہ میرے بھائی نے ٹھیک کہا, یہ ان کی گدڑ بھپکی ہے. جس طرح یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور یہ بے نقاب ہوا پہلگام کا جو واقعہ اور یہ ان کا ڈرامہ, اس طرح یہ پانی بھی یہ نہیں روک سکتے. سینکڑوں ہزاروں سال کا راستے ہوتے ہیں پانی کے, جو نیچرل راستے سے پانی کی گزر گاہیں ہوتی ہیں. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. انڈیا مسلسل پیچھے کنسٹرکشن کرتا آیا, پاکستان نے ہمیشہ بات کی, ہمیشہ اعتراض کیا, لیکن انڈیا مسلسل اس کی خلاف ورزی کرتا آیا. میری بہن ٹھیک کہہ رہی تھی, یہ ہتھیار ایک ہی ہے ان کے پاس کہ یہ واٹر بام کے طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا, کیونکہ 2019 میں انہوں نے اسٹرائک کی اور پاکستان نے عمران خان کی حکومت میں فوراً جواب دیا. یہ ان کو پتہ ہے. آج بھی قوم کھڑی ہے اپنی ان کے ساتھ, فورسز کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیمز اور ان پہ پانی بند کرنا انڈیا کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے نیچرل فلوز کو روکنا. ہمیں ہر فورم پہ بات کرنی چاہیے, اور بائی لیٹرل اگر ایگریمنٹ آج آپ پاکستان کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں تو ہندوستان کے تو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ بہت بڑے بڑے ایگریمنٹس ہیں. لیکن ڈاکٹر ہوا انڈیا کے اوپر کون بلیو کرے گا, ڈاکٹر ہوا بکائی صاحب کون بات کرے گا, واٹر ویژن کی بات کر رہی ہیں,